ایک مرتبہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا، تو یہ بتائیں کہ اگر 9 سیٹیں آپ جیت گئے تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں پھر استعفے دے دوں گا اور پھر ضمنی الیکشن لڑوں گا۔ اب خود آپ سوچ لیں کہ جن کی سوچ یہ ہو کہ ملک کا وقت ضائع کرنا ہے، ملک کی معیشت کو خراب کرنا ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ اس لیے اب وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے الیکشن کی کبھی بات کی؟ وہ کہتے تھے 2023 تک ہم رہیں گے، پھر 23 میں الیکشن ہوگا، پھر 28 تک ہم ہی رہیں گے اور الیکشن ہم ہی جیتیں گے، اور جیسے ہی عدم اعتماد ہوا تو کہنے لگے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں ہر چیز درج ہے، اور آئین پاکستان کے اندر ہر چیز درج ہونے کے بعد پھر کس چیز کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں؟ اور کل آپ نے دیکھا کہ جو صبح کی پارلیمنٹ کی ہوئی کہ ایک صدر پاکستان جو ایک خطاب کرنے کے لیے آئے، وہ خالی ایوان کو خطاب کیا اور وہاں کوئی اراکین نہیں تھے۔ وہ وجہ تھی کہ صدر پاکستان اگر وہ آئینی کام کرتے اور عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے تو لوگ ان کا ساتھ دیتے، مگر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے مطابق اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو وہ مشورہ نہیں دے سکتا ٹو ڈیزالو دا اسمبلی، اور یہ صدر پاکستان جو ہیں اس سچویشن میں جب ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو گیا اور وہ نہیں دے سکتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسمبلی 5 منٹ میں توڑی، اور اس کو یہ تو عدلیہ نے بحال کر دی واپس، مگر انہوں نے جو فریضہ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا۔ جو اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غلط تھی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ وہ غلط تھی، پرائم منسٹر کی ایڈوائس وہ غلط تھی، اور صدر کا اس پہ عمل کرنا وہ غلط تھا۔ وہ کل دیکھا مظاہرہ پورے پاکستان نے، 22 کروڑ عوام نے، ایک صدر پاکستان جو سمبل آف فیڈریشن ہے، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہے، اور ایک وفاق کی علامت ہوتے ہوئے ان کو سننے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا، اور سب اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا تھا، اس لیے لوگوں نے ان کو رد کر دیا اور سننے سے انکار کر دیا۔ تو میں آخر میں پھر اپنی تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ جتنا کام ہم نے کیا یا کریں گے یا کرتے رہے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو کارکردگی کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، پرفارمنس بیس کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج خان صاحب کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ الیکٹرک اسمبلی کو خریداری کی بات کر رہے ہیں کہ 5 مہینے خریدنی ہے اور 5 مہینے خرید رہے ہیں، تو یہ خریداری کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ قوم کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف وہ اراکینوں کو خرید رہے ہیں اور دوسری طرف وہ سازش کا جو ہے؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور کوئی ان کو نہ خط آیا ہے نہ ان کو کوئی تھریٹ آئی ہے، اور وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ سائفر روٹین کا میٹر ہوتا ہے، اور اس پہ اتنا بتنگڑ بنا دینا اور دنیا کے ساتھ کٹ آف ہو جانا، ملک میں فارن پالیسی کو تباہ کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے خلاف سازش تھی، اور یہ اچھا ہوا کہ ان کے خلاف پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، ورنہ یہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا۔